أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. آپ دیکھیے جز نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 146 146 آیت نمبر 146 وَكَأَيِّن من نبی وَكَأَيِّن اور کتنے ہی من نبی نبیوں میں سے قاتل جنگ کی معہو ان کے ہمراہ ربیون رب والوں نے کثیر بہت سے فما تو نہ وہنو انہوں نے سستی دکھائی لما اس کے لیے جو اصابہم پہنچا انہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وما اور نہ ضعفو وہ کمزور پڑے ومستکانو اور نہ وہ دبے واللہ اور اللہ یحب الصابرین محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم جتنا مضمون پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، پیچھے ہم نے جتنی بھی آیات کی تفسیر کی آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ساری جنگ احد کے بعد یہ جو آیات اتری ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی چونکہ جو صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جنگ احد کا جو منظر تھا جو کہ میں نے پچھلی تمام آیات میں بیان کیا ہے، تو اسی حوالے سے آگے والی آیت میں اس میں 146 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَتَلَ اور کتنے ہی نبیوں میں سے ایسے تھے کہ ان کے ساتھ یعنی جنگ کی بہت سے ربیون کثیر بہت سے کثیر کہتے ہیں نا بہت سے معہو کا مطلب ہوتا ہے مل کر یعنی کتنے ہی نبی ایسے تھے کہ جن کے ساتھ ان کے ربیون کون تھے انہوں نے مطلب ان کے ساتھیوں نے مل کر جنگ کی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو کوئی چیز سمجھانی ہوتی ہے نا تو اس کو اس چیز سے مطابق کوئی مثال دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں بھی موقع ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے پریشان ہوئے دین کے پھیلانے میں ان کو جن سختیوں کا مقابلہ کرنا پڑا تو اللہ کریم نے انہیں تسلی دی کیسے پچھلے نبیوں کے واقعات بتا کر۔ اور جب کبھی صحابہ کو تسلی دینے کا یا نصیحت دینے کا یا کچھ سمجھانے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے پچھلے نبیوں کے جو ساتھی تھے ان کی مثال دی۔ تو یہاں چونکہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے ان سے ان کا جو پورا قصہ ہے کہ وہ کیسے پہاڑ سے اتر آئے نبی کریم کی اجازت کے بغیر اور پھر جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور دشمن نے پشت پہ سے حملہ کر دیا اور وہ کافی لوگ شہید ہوئے اور کافی نقصان ہوا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تسلی دے رہے ہیں کیسے پچھلے نبیوں کے ساتھیوں کے بارے میں بتا کر۔ یہ ہے اس آیت کا پس منظر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنے ہی نبی ایسے تھے یعنی کہ تم لوگوں سے پہلے جو نبی تھے ان کے نبیوں کے بہت سارے ساتھی ایسے تھے کہ ان لوگوں نے جنگوں میں ساتھ دیا ہے کس کا اپنے نبیوں کا۔ یہاں پر جو ساتھی تھے نا جو ہمارے نبی کے ساتھی تھے جیسے ہم ان کو صحابہ کہتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے نبیوں کے ساتھی تھے ان کو ربیون کا نام دیا ہے یعنی ربیون یعنی یہ صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف تمہیں ہی آزمائش نہیں آئی بلکہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر آزمائشیں آئی ہیں۔ جو پہلے نبی آئے تھے انبیاء آئے تھے ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی تو اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر جنگیں کی ہیں، وہ بھی تو لڑے ہیں جیسے تم جنگ احد میں نبی اکرم کے ساتھ مل کر لڑے ہو اسی طرح پہلے انبیاء کے ساتھی بھی اپنے نبیوں کا ساتھ دیتے چلے آئے ہیں۔ کتنے ہی ایسے نبی تھے کہا نا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ اور کتنے ہی ایسے نبی تھے کہ انہوں نے قاتل جنگ کی معہو مل کر ربیون رب والوں نے کثیر یعنی بہت زیادہ تھے کہ جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا نبیوں کے ساتھ مل کر جن کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ مل کر جنگ میں مدد کی تھی ربیون نے۔ جو ربیون کثیر کا لفظ ہے نا یہاں اس کے دو معنی
ربیون کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں، ایک لفظ یہ ہے جو نا ربا، اس سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے گروہ، بہت سارے لوگوں کا گروہ، بہت زیادہ تعداد میں. جیسے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو نا تو وہ گروہ ہے، ٹھیک ہے. اور جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے نا، ربیون. ربیون کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک ہوتا ہے نا ربانی، اور ایک ہوتا ہے ربیون، یعنی ایک اکیلا یا پھر بہت سارے. تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا گروہ کا ذکر آیا. اور اس کا دوسرا معنی بنتا ہے ربیون کو. ربیون کا کیا بنتا ہے دوسرا معنی؟ رب والے. یعنی رب والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ رب والے تو وہی ہوتے ہیں نا جو رب کے پیغمبروں پر بھی ایمان لا کر آتے ہیں، اور رب کے اپنی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کے بھیجے پیغمبروں کے ساتھی بن جاتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ رب والے ہوتے ہیں. تو کثیر کا مطلب بہت زیادہ. ربیون کثیر یعنی بہت سے نیک لوگ جو تھے، اپنے اپنے پیغمبروں کو ماننے والے، انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر جنگوں میں حصہ لیا ہے. تو پھر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ فما واہنو، تو انہوں نے تو نہ انہوں نے سستی دکھائی. فما واہنو، انہوں نے نہ سستی دکھائی، نہ کمزوری دکھائی. لما اصابہم، اس کے لیے جو پہنچا انہیں، یعنی جو تکلیف انہیں پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو جو انہیں تکلیف پہنچی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، کوئی بھی تکلیف ان کو آئی تو اس میں وہ نہ تو سستی دکھائی، اور وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے. تو پھر کیا ہوا؟ وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی. وہن کہتے ہیں، جہاں یہاں پہ آیا نا لفظ فما وہنو، وہن کہتے ہیں ارادے کی کمزوری کو. ارادے کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ ارادے کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ بندہ ارادہ بناتا ہی نہیں ہے، ہمت ہی ہار جاتا ہے، اپنا دل ہی چھوٹا کر کے بزدل بن کے بیٹھ جاتا ہے اور بد دل ہو جاتا ہے، اور آگے کے حالات دیکھ کر سوچتا ہے یہ تو بھائی بڑا مشکل کام ہے، میرے بس کی بات تھوڑی نہ کوئی ہے، ہم تو نہیں کر سکتے ایسا، مجھ سے تو نہیں ہوگا یہ، ہم تو بہت تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم تھوڑی نہ کوئی اتنے بڑے لشکر سے. ایسی ایسی باتیں سوچتا ہے نا بندہ، اس کو کہتے ہیں واہن. اور جو ہے نا یہ جو اوفو، وہ کمزور پڑنا، یہ ہوتا ہے جسمانی کمزوری دکھانا، اور وہ ہے ارادے کی کمزوری. تو ایسی باتیں جو لوگ سوچ لیتے ہیں نا، تو یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اے صحابہ، کس کے؟ نبی کریم کے صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ اے صحابہ، گزشتہ جو امتیں تھیں ان کے حالات کو تو دیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی تکلیف پہنچی تو نبی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو انبیاء کے بارے میں مثالیں دے کر ان کو تسلی دی. اسی طرح صحابہ پر مشکل آئی تو اللہ تعالیٰ نے ربیون کے بارے میں بتا کے اور ان کو یہ تسلی دی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے جیسے لوگوں کے حالات دیکھ کر نا اسے اطمینان ہو جاتا ہے، کہتا ہے اچھا اس کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے تو چلو میرے ساتھ بھی تو جیسے یہ ان حالات سے نکلا میں بھی نکلوں گا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ، دیکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کتنا جانتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھیوں کو کس کی مثال دے رہے ہیں؟ پچھلے نبیوں کے ساتھیوں کی، کہ انہوں نے تو کبھی ارادے کی کمزوری نہیں دکھائی، کبھی بھی انہوں نے تو کبھی انہوں نے ایسا سستی نہیں دکھائی. تو یعنی کہ ان کا بھی تو مقام یہی تھا نا، تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو اس سے پھر انسان کو حوصلہ بھی ملتا ہے اور تقویت بھی ملتی ہے. تو سبق یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ پچھلے نبیوں کے ساتھ ربی یونا جو ربی یون تھے، انہوں نے کیا کیا؟ نہ وہن یعنی نہ ہی سستی کی، کیا؟ ارادے کی کمزوری نہیں دکھائی. لہٰذا تم بھی نہیں دکھاؤ. نبی کریم کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ دیکھو پچھلے نبیوں کے ساتھی بھی تو جنگوں میں جاتے تھے نا، تو انہوں نے تو ارادے کی کمزوری نہیں دکھائی، چاہے وہ تھوڑے تھے، زیادہ تھے، کم تھے، جو بھی حالات تھے، لیکن وہ جمے رہے، ڈٹے رہے. اور آگے فرمایا وما ضعفوا، دوف کہتے ہیں جسمانی کمزوری کو. یعنی میں نے بتایا نا کہ ارادے کی کمزوری کیا ہو گئی؟ یہ وہن. اور جسمانی کمزوری یہ ہو گئی. یعنی ان لوگوں نے، پچھلے نبیوں کے ساتھیوں نے، نہ تو اپنا دل چھوٹا کیا اور نہ ہی اپنی جسمانی کمزوری دکھائی، جسمانی کمزوری بھی نہیں دکھائی. وہ مستکانو، اور کہا اللہ نے وہ مستکانو، اور نہ وہ دبے. یعنی وہ دبے نہیں. دبنا کس کو کہتے ہیں؟ دبنے کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو اس کا روٹ ہے نا، اس کو غور کریں، کاف الف نون اور سین کاف نون، سکن. سکن نکلا ہے، اس سے لفظ نکلتا ہے سکون، کہ جو سکون میں آ گیا وہ دب گیا. جو سکون میں ہوتا ہے نا وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا. کہتے ہیں نا فلانا بڑے سکون سے بیٹھا، یعنی کوئی حرکت نہیں کر رہا. تو جو کوئی حرکت نہیں کرتا نا وہ دب کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے سہم کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کسی کے زیر اثر بیٹھ جاتا ہے. تو یہ
وہ مستقانو، وہ نہیں دبے، وہ ایسے سکون سے بے حس و حرکت بن کے پچھلے نبیوں کے ساتھی بیٹھ نہیں گئے، یعنی ربیون دبے نہیں، آرام سے نہیں بیٹھ گئے، کوشش کرتے رہے، کوشش میں لگے رہے، انہوں نے کم ہمتی نہیں دکھائی، انہوں نے ارادے کی کمزوری نہیں دکھائی، انہوں نے جسمانی کمزوری نہیں دکھائی، وہ مستکانو، اور وہ دبے نہیں کسی سے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دیکھیے کیا خوبصورت انداز ہے میرے رب کا، کہ کتنی بات ہو رہی ہے ان نبیوں کے جو ساتھی تھے ان کی، کہ ان لوگوں نے یہ کیا، اور پھر اللہ نے کہا واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ تو صبر کرنے والوں سے کون ہے؟ صبر کرنے والے جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اوپر کس کا ذکر ہوا، نیچے صبر کرنے والوں سے محبت کا ذکر ہو گیا، تو آپ خود ہی سوچیں نا کہ کون ہے صبر کرنے والے؟ جن کے ارادے کمزور نہیں ہوتے، جن کے اندر نہ تو عمومی کمزوری آتی ہے اور نہ ہی وہ کسی سے دبتے ہیں، بلکہ دین کے کاموں میں کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ مشکلات تو آئیں گی لیکن کوششیں نہیں روکنی، ایسے ہی لوگ ہیں جو ہیں، جو استقامت اختیار کرتے ہیں، جو سستی نہیں دکھاتے، تو یہ ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے واللہ یحب الصابرین۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر محبت بھی کرتا ہے نا، جبھی تو یہاں محبت کا ذکر آیا، تو یہاں یہ بتاتی چلوں کہ دیکھیں کوئی بھی ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے بھلا، آپ سوچیں اور کریں، کوئی بھی نیک کام کرنے لگے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ساری دنیا، سارے لوگ، گھر کے لوگ، بچے، شوہر، پڑوسی، رشتہ دار، سارے آپ کا ساتھ دینے لگ جائیں گے؟ نہیں نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قریب ترین کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، نہیں کرنے دیتے، والدین میں سے ہو سکتے ہیں، بچوں میں سے ہو سکتے ہیں، بہن بھائیوں میں سے ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے، بعض اوقات بڑی مشکل ہو جاتا ہے، خاندان کی طرف سے اللہ کے رستے میں نکلنے والوں کے لیے رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ جب ہم جیسے نہیں رہیں گے، ہم سے دور ہو جائیں گے، یہ تو اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ تو ہماری محفلوں کو یا ان چیزوں کو پسند نہیں کریں گے، تو لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، خود تو جانا نہیں چاہتے اور دوسرے کو جانے نہیں دیتے، اللہ کے راستے پہ چلنے نہیں دیتے، تو رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، نت نئے بہانے بناتے ہیں، نت نئی باتیں کرتے ہیں، تو ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ، بالکل حالات ایک سے نہیں ہوتے، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ماحول ہوتا ہے، الگ الگ، تو ایسے موقع پر پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سوچے نا کیا کرنا چاہیے انسان کو، اس جملے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تو محبت کرتا ہے نا، کس سے؟ صبر کرنے والوں سے۔ اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہاں اس آیت کے ساتھ صبر کا لفظ کیوں آیا؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جو نیک کام آپ کرنے چلے ہیں اس پر آپ جمے رہیں، اس پر آپ وہنو، سستی نہیں دکھائیں، ضعفو، کمزوری نہیں دکھائیں، اس پر آپ جمے رہیں، اس پر آپ مستقان ہو، اس پر آپ استقامت اختیار کریں، آپ اس پر ہمت نہیں ہاریں، لوگوں کی وجہ سے، باتوں کی وجہ سے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، نہیں، نیک کام نہیں چھوڑنے، یہ ہوتا ہے صبر، کہ اپنے کام پہ سب کی باتیں سننے کے باوجود بھی اپنے رب کے کام پہ پوری استقامت کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھڑے رہنا، اس یقین کے ساتھ کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ آپ دیکھیے کہ شیطان جو ہے نا، وہ انسان کے ارادے کو کمزور کرتا ہے، یہ جو وہن کا لفظ آیا نا، کمزوری ارادے کی، انسان کو شیطان بہت کمزور کرتا ہے، اگر کسی کو کرتا ہے تو وہ جان جائے اور چھوڑ دے، شیطان کی اس کمزوری کو نکال ڈالے، مومن جو ہے وہ شیطان کی کمزوریوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے ارادے کو کمزور کرتا ہے، انسان کو نا خوف دلاتا ہے، کہ ایسے ایسے خوف دلاتا ہے، بھائی تو اب تمہارے شوہر نے کہہ دیا ہے تم یہ کام نہیں کرو، لوگ بھی بعض اوقات جو کام شیطان خود نہیں نہ کر سکتا تو وہ پھر دوسرے لوگوں کے ذریعے سے کرواتا ہے، کہ تم یہ کیا ہر وقت قرآن پڑھنے میں لگی رہتی ہو، یا تم ان کاموں میں لگی رہتی ہو، تمہارے شوہر کو تو یہ پسند نہیں ہے، تو وہ تو تم سے بددل ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ اچھا، بچے ہیں، بعض لوگوں کے بچے بڑے دنیا دار ہوتے ہیں، ماں باپ دین والے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ شیطان دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ بچے آپ سے نا متنفر ہو جائیں گے، ہر وقت آپ دین کی بات کرتے ہو، تو خوف دلاتا ہے، یہ شیطانی عمل ہے، کہ فلانا، میں آپ کو کس کس کی مثال دوں، فلانا رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، فلانا محلے دار ناراض ہو جائے گا، فلانا دوست ناراض ہو جائے گا، اس کام کو یوں نہ کرو، وہ کرو، ایسے نہ کرو،
اتنی باتیں کرتے ہیں لوگ اور شیطان ان سے کرواتا ہے، اور شیطان انسان کے بنے بنائے ارادے کو کمزور کراتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا نہیں ہے نا کہ کوئی انسان لگ کے اور استقامت کے ساتھ دین کا کام کرے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس نے استقامت کے ساتھ کیا پھر اللہ تو اس سے محبت کرے گا، تو پھر شیطان کو تو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو اللہ اس وجہ سے وہ دل میں ڈالتا ہے۔ اور بہت ہی بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں بندہ ہرٹ ہو جاتا ہے، تو ماں یہ ارادے کی جو کمزوری ہے نا، تو یہ شیطان ڈلواتا ہے، پھر بندے کے ارادے کمزور، اچھا میں کیا کروں؟ بعض بچیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں اب میرے ماں باپ ہی نہیں راضی ہو رہے، وہ مجھے کہتے ہیں تم ڈاکٹر بنو، تم یہ پڑھو، تم وہ پڑھو، اب میں قرآن پڑھنے کا کورس کرنے چلی جاؤں۔ بعض کہتے ہیں میرا تو شوہر اجازت نہیں دیتا، بعض کہتے ہیں بھئی ہمارے رشتہ دار اجازت نہیں دیتے، بعض کو کچھ ایسے اسکارف لوں یا میں یہ کروں، فلاں کو اچھا نہیں لگتا، اس کو اچھا نہیں لگتا، مطلب بہت ساری باتیں، یہ سب شیطانی حربے ہیں، یہ سب شیطان انسان کے ارادے کو کمزور کرتا ہے، انسان کو خوف دلاتا ہے، فلاں کو راضی کرو، فلاں نہ ناراض ہو جائے، بچوں کو ناراض نہیں کرو، وہی تمہارے نہیں رہیں گے تو تم تو بڑے بھائی بدقسمت ہو، کل کو تمہارے بچے ہی تمہارے نہ رہے پھر تم کیا کرو گے؟ ارے بھائی کیا کرو گے؟ اللہ تو ہے نا، اللہ ہے تو پھر کیا کسی کو سوچنا، کیا کسی کا دیکھنا، کوئی ہے یا نہیں ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا رب ہونا چاہیے ہمارے ساتھ۔ تو یہ جو ہے نا یہ سب شیطانی عمل ہے، تو انسان اللہ کے راستے پہ نکلے اور شیطان اس کے لیے رکاوٹ نہ بنائے، یہ تو ہو نہیں سکتا، شیطان تو رکاوٹ بنائے گا، لازمی بات ہے، وہ تو ضرور بناتا ہے۔ تو ایسے میں اب ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اب یہ دیکھ لیں اور سن لیں غور سے، اور ارادہ بنائیں اپنا کہ دیکھیں ارادے کی کمزوری نہیں کرنی، جو اللہ نے ہدایت دی ہے نا، اللہ نے کس کو یہ بات سمجھائی؟ نبی کریم کے صحابہ کو، کہ فما وہنو، یعنی وہ پچھلے نبیوں کے ساتھی وہن نہیں کرتے تھے، ارادے کی کمزوری نہیں کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم نے بھی نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ ارادے کی کمزوری نہیں کرنی، انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے، ارادے کی کمزوری سستی کا دوسرا نام بھی ہے نا، سستی نہیں کرنی چاہیے، اپنی ذمہ داریاں وقت پہ پوری کرنی چاہیے، دوسروں کے حقوق میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، یہ سب جو ہے اس بات پہ ہم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ارادے کی کمزوری نہیں کرنی، ارادہ اپنا مضبوط رکھنا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دعفو، جسمانی کمزوری نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ ومستکانو، دبنا نہیں ہے، یہ ہے نہیں کرنے کے کام جو نہیں کرنے، ارادے کی کمزوری نہیں کرنی، جسمانی کمزوری نہیں کرنی، اور دبنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ تین چیزیں کسی کے اندر آ جائیں گی، کون سی تین چیزیں؟ اب ان کو الٹ کے دیکھیں، نمبر 1 ارادے کی پختگی، نمبر 2 جسمانی قوت، اور تیسرا کیا؟ اور نہ دبنا، نہ ڈرنا، ہتھیار نہیں ڈالنا، مخالفتوں کے باوجود اپنے اسٹینڈ لیے رکھنا، اور تو یہ ہے صبر۔ یہاں پر جو صبر کی بات آئی ہے تو یہ ہے صبر، ارادے کی پختگی، جسمانی قوت، اور اپنے دین کے کاموں میں اپنے مقصد کے ساتھ جڑ کے ڈٹے رہنا، دوسروں کے چکروں میں آ کر ہتھیار نہ ڈالنا، مخالفتوں کے باوجود صبر کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کے کام کو جاری رکھنا، تو ایسے لوگ ہیں صابر، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتا ہے۔ اب بات جو ہو رہی تھی اب آپ کو سمجھ آئی اچھے طریقے سے کہ اللہ نے یہاں اس بات کو ساتھ اس لیے جوڑا کہ اگر جو پچھلے لوگ تھے، انبیاء کے ساتھی تھے، وہ ان تین چیزوں کو، ارادے کو پکا رکھتے تھے، جسمانی قوت رکھتے تھے، اور کسی کے آگے، مخالفت کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتے تھے، اپنا کام جاری رکھتے تھے، اور صبر کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے، تو اللہ بھی پھر محبت کرتا ہے صابروں کے ساتھ، اور یہ کام کرتے تھے صبر کے ساتھ۔ اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو آپ سوچتے ہوں گے پتہ کیسے چلتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اس کی کوئی نشانی ہوگی، اس کی کوئی علامت ہوگی؟ ہاں ہے، بالکل ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کا دل کا سکون اور اطمینان، یہ پہلی چیز ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ یعنی باہر کی مخالفتوں کے باوجود انسان کے اندر ایک اطمینان، ایک ٹھنڈک، ایک بہترین سکون کہ میں بالکل اپنے صحیح رستے پر ہوں، یہ ہے اطمینان، یہ سکون، اس بات کی علامت کہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ حضرت آسیہ کی مثال کو دیکھیں کہ حضرت آسیہ کے ساتھ کس قدر بیرونی مخالفت تھی، کس قدر تھی، مگر اندر کتنا سکون تھا۔ دعا کرتی نا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا دے۔ یعنی آسیہ کو اللہ کا قرب چاہیے تھا۔ تو دیکھیے کہ اس دنیا میں تو آسیہ کا شوہر ہی دشمن بن بیٹھا،
आप देखें ना, इस दुनिया में अगर शौहर दुश्मन बन बैठे, तो फिर कोई दूसरा साथ देता है भला? कोई भी नहीं देता। जब शौहर ही दुश्मन बन बैठे, बहुत बड़ी सपोर्ट होती है ना उसकी, जब वो दुश्मन बन बैठेगा तो क्या सपोर्ट देगा? तो फिर दूसरे भी आप देखें, जिस घर में आम ज़िंदगी में भी देखें, घरों में अगर शौहर हमदर्द है और साथ देता है, तो दूसरों की भी इतनी मजाल नहीं होती। लेकिन जब शौहर दुश्मन बन बैठे, तो फिर दूसरे कोई चूकेंगे? दूसरे भी फिर नहीं चूकेंगे। तो हज़रत आसिया के लिए और तो फिर कोई सपोर्ट थी नहीं ना, क्योंकि उनका अपना शौहर उनका शदीद दुश्मन बन बैठा। लेकिन वो ईमान से नहीं हटी। अगर वो ये सोचती वो कि मैं इतना बड़ा बंदा है ये, और वक़्त का फ़िरौन, वक़्त का बादशाह, इतने इसके महल, तख्त-ओ-ताज, इतनी ताकत कुव्वत वाला, और फिर यही मेरा दुश्मन बन बैठा है, तो फिर मेरी सपोर्ट और कौन करेगा? लेकिन उसे यकीन था कि मेरी सपोर्ट करने वाला अल्लाह है, और वो इन सारी कुव्वत और ताकतों से बहुत बड़ा है, और उसके आगे इसकी बड़ाई ख़ाक है, कुछ भी नहीं। तो वो अपने इरादे पर जमी रही, वो अपने बाज़ नहीं आई, वो हटी नहीं, अपने रब की मोहब्बत से, अपने ईमान से हटी नहीं। तो देखें, बात ये है कि अल्लाह की मोहब्बत सब्र के बाद इंसान जो है ना, वो अपने दिल में खुद ही महसूस करता है। और और उससे ज़्यादा लज़ीज़ चीज़ फिर कोई होती नहीं है। वो सब्र की जो लज़्ज़त है ना, जो उसको पा लेता है, वो वही जान सकता है, उसे लफ्ज़ों में बताया नहीं जा सकता कि वो सब्र की लज़्ज़त कैसी है। ख़ुसूसन ख़ास तौर पर उस वक़्त जब आपके प्यारे आपका साथ छोड़ दें, जब अपने मोहब्बत करने वाले साथ छोड़ दें, जिनसे मोहब्बत हम बहुत करते हों और वो छोड़ दें, और जब सब के सब छोड़ दें, और फिर इंसान जो है वो अल्लाह को थाम ले, और उस वक़्त ये जो मोहब्बत महसूस होती है ना रब की, वो है मोहब्बत। तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह कैसे मोहब्बत करता है, और कैसे आपको अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह को आपसे मोहब्बत है, ये उस वक़्त पता चलेगा। एक और तरीका क्या है, वो ये कि नमाज़ में अगर अल्लाह की मोहब्बत को आपने चेक करना है ना, तो आप अल्लाह के आगे 5 वक़्त खड़ी होती हैं ना नमाज़ पढ़ने, तो उन नमाज़ों में आपको लुत्फ़ आएगा। जब इंसान किसी मोहब्बत करने वाले से मिलने जाता है, उसकी तैयारियाँ करता है, उसे कितना लुत्फ़ आता है। तो जब अल्लाह की मोहब्बत में आप जाके 5 वक़्त उससे मुलाकात करते हो, और तैयारियाँ करते हो, और वज़ू करते हो, और अच्छे कपड़े और खुशबू लगा के और तैयार होके अपने रब के सामने खड़े होते हो कि नहीं? उस तैयारी में, उस नमाज़ में और उन सजदों में लुत्फ़ आता है कि नहीं? आता है, तो मोहब्बत है अल्लाह को आपसे और आपको अल्लाह से, ये चेक करना है। तो इंसान जब सजदे में जाता है ना, तो अल्लाह का वो कुर्ब नसीब होता है कि इंसान उस मोहब्बत की ठंडक को अपने दिल के अंदर महसूस करता है। और इस तरह से ये भी कि अल्लाह उस बंदे के लिए, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है ना, उस बंदे के लिए अल्लाह ताला फिर क्या करता है, दूसरों के दिलों में भी मोहब्बत डाल देता है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहता है, देखो मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्राईल तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो फिर क्या होता है, जिब्राईल भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो आसमान वालों में जाकर पुकारते हैं, ऐ आसमान वालों, सारे फरिश्तों को पुकार पुकार कर जिब्राईल ऐलान करते हैं, आसमान वालों देखो, मेरा रब, मेरा अल्लाह और मैं फलाँ बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आसमान वाले भी फिर उसी बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर अल्लाह ताला वो मोहब्बत ज़मीन पर उतार देता है, और ज़मीन में जो अल्लाह वाले होते हैं, वो उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। आप गौर कीजिए मेरी बात पर, वो मोहब्बत जब ज़मीन पर उतरती है, अल्लाह की तरफ से उतरती है, और अल्लाह वाले उसको कैच करते हैं, और अल्लाह वालों के दिलों में ये नूर उतरता है मोहब्बत का। ये शैतानों के दिल में नहीं उतरता। जो शैतान के साथी होते हैं ना, वो इससे महरूम होते हैं। वो यानी जो आप मैंने कहा ना कि फिर ज़मीन वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं, तो ज़मीन वाले फिर सारे नहीं करते। वो ज़मीन वाले कौन से हैं? जो रब वाले हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं। जो ज़मीन पर अल्लाह वाले होते हैं ना, वही फिर उनको ये मोहब्बत अता होती है, और फिर वो उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। जो शैतान के साथी होते हैं ना, तो वो तो फिर अल्लाह वाले होते ही नहीं है। तो जब उनको तो ये फिर नूर मिलता ही नहीं है, तो वो कैसे मोहब्बत कर सकते हैं, क्योंकि वो तो शैतान के साथी हैं। अल्लाह के मोहब्बत करने वाले अल्लाह के इस मोहब्बत को पा लेते हैं, और उस बंदे से भी मोहब्बत करने करने लग जाते हैं। तो जिसके दिल में जितनी अल्लाह से मोहब्बत होती है, वो उस बंदे से भी ऐसे ही मोहब्बत करने लगते हैं। असल मोहब्बत अल्लाह से होती है, और फिर उस बंदे की तरफ ट्रांसफर होती है, क्योंकि वो मोहब्बत उनको अल्लाह की खातिर होती है। उसकी अपनी कोई ज़ाती बात नहीं होती, अल्लाह की खातिर ये मोहब्बत होती है, और ये मोहब्बत उन्हीं दिलों को अता होती है जो अल्लाह वाले दिल होते हैं। तो फिर आखिर में कहा है ना, दोबारा बता रही हूँ, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह मोहब्बत करता है साबिरीन से। तो आप देखिए कि अल्लाह की रज़ामंदी और अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर भला कोई चीज़ है? हो ही नहीं सकती।
جس کی کہ بندے کو ضرورت ہو، اگر کسی کو اللہ کی محبت اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کا قرب مل جائے، پھر اس کو کیا ضرورت ہے؟ کچھ بھی تو نہیں نا؟ تو اللہ کی محبت اور رضامندی اللہ کے راستے میں استقامت اختیار کرنے سے ملتی ہے، یہ یاد رکھیے اور لکھ لیجیے اپنے دلوں پر کہ یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، اس آیت کے اندر سے چن کر کہ اللہ نے نبی کے صحابہ کو کہا کہ دیکھو ارادے کی کمزوری مت کرنا، دیکھو جسمانی کمزوری مت کرنا، دیکھو اپنے مشکلوں میں آ کے ہتھیار مت ڈال دینا، اپنے ارادے مضبوط رکھنا، اپنی نگاہ مضبوط رکھنا، اپنے جسمانی قوت کو ختم نہ ہونے دینا اور اپنے کام کو جاری رکھنا، آپ دب کے ڈر کے ہتھیار نہ ڈالنا، کوششیں جاری رکھنا اور جو بھی ہو صبر کے ساتھ اللہ کے کام پہ ڈٹے رہنا اور واللہ یحب الصابرین، پھر اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔